الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوگا۔ میں تلاوت قرآن کریم کے لیے حافظ مصعب ساجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب حافظ مصعب ساجد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وأرسل عليهم خيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل کر رہے تھے جناب حافظ مصعب ساجد صاحب۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان نہایت ہی پیاری شخصیت محترم جناب احسن محمود صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ منقبت اہل بیت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب احسن محمود صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ۔ کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے۔ جلیں ذکر علی سے جلنے والے، جلیں ذکر علی سے جلنے والے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، یہ ضروری تو نہیں آگ سے جل جائے بشر، ذکر حیدر بھی کلیجوں کو جلا دیتا ہے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے۔ حافظ صاحب آپ ماشاء اللہ عالم دین ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے موقع پر جناب علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی، یعنی مولا ہوں، تو تمام مومنین کا رسول اللہ نے آپ کو مولا بنا دیا۔ تو جو ان کو نہیں مانتے ان کے لیے شعر کہتا ہے دل مومن میں بغض آل احمد، دل مومن میں بغض آل احمد، مطلب امانت میں خیانت ہو رہی ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ اور ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر، نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے، نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے۔
ہو پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے سناؤ ہو رل کے سناؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے سناؤ ہو رل کے سناؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ ہو سیدہ دا شوہر پیران دا پیرے، ہو سیدہ دا شوہر پیران دا پیرے، او میں کہ دسیواں کتنا میرے، او میں کیا دسیواں کتنا میرے، تا تلسی راتوں عرش اولا تائیں، تا تلسی راتوں عرش اولا تائیں، سارے دا سارا ہو سارے دا سارا رقبہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ ہو ایک عام بال ہے ایک خاص بال ہے، ایک عام بال ہے ایک خاص بال ہے، ہو جڑا خاص بال ہے زہرا دا لال ہے، ہو جڑا خاص بال ہے سیدہ دا لال ہے، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، نیزے تے چڑھ کے قرآن سنایا، ہو سب نو پڑھایا، ہو سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ ہو جھکیا ہاں در تے بن کے سوالی، عزت ملی ہے جگ تو نرالی، عزت ملی ہے جگ تو نرالی، پہ لوگ آکھیں میں کو کلندر، پہ لوگ آکھیں میں کو کلندر، سگہاں مگے میں سگہاں مگے میں علی دی گلی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ نہایت ہی خوبصورت انداز میں جناب احسن محمود صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور دیگر کچھ واقعات بیان کیے جائیں گے۔ جب میرے امام حسین علیہ السلام کو پورا یقین ہو گیا کہ اب ان لوگوں نے میرے ساتھ جنگ کرنے اور لڑنے کی ٹھان لی ہے، تو میرے امام حسین علیہ السلام نے اپنی ساتھیوں کو اپنے لشکر کے ارد گرد خندق نما کھائی کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کا صرف ایک دروازہ رکھا گیا تاکہ جہاں سے نکل کے دشمن سے مقابلہ کیا جا سکے۔ 10 محرم کی صبح میرے امام حسین علیہ السلام نے جو خندق نما کھائی کھدوائی تھی اس میں لکڑیاں بروا کر اس میں آگ روشن کروا دی تاکہ حرم شب خون وغیرہ سے محفوظ رہیں اور دشمن خیموں تک نہ پہنچ سکیں۔ پھر میرے امام حسین علیہ السلام نے امام رسول اپنے سر اقدس پہ سجایا، ذوالفقار حیدری پکڑی اور ناکہ پر سوار ہو کر لشکر ابن سعد کے سامنے جا کے میرے امام نے خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا، عراق والو تم خوب جانتے ہو میں نواسہ رسول ہوں، میں جگر گوشہ بطول ہوں، میں فرزند علی المرتضیٰ ہوں،
میں برادر حسن مجتبی ہوں۔ فرمایا یہ دیکھو یہ امامہ کس کا ہے؟ فرمایا غور کرو، آج تک عیسائی نشانے پائے عیسیٰ کو آج تک وہ بوسہ دیتے ہیں۔ غرض ہر دین و ملت کے لوگ اپنے پیشواؤں کی یادگار کو دوست رکھتے ہیں۔ فرمایا میں نواسہ رسول ہوں، میں فرزند علی المرتضیٰ ہوں۔ فرمایا کہ تم اگر میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے تو کم از کم مجھے قتل ہی نہ کرو۔ آپ نے فرمایا بتاؤ میرے اور میرے اہل عیال پر پانی کیوں بند کیا ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون کیا ہے یا میں نے کسی کی جاگیر ضبط کی ہے جو تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ میرے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تم نے خود مجھے یہاں بلایا ہے، اب یہ میری اچھی مہمان نوازی کر رہے ہو، سوچو تو صحیح تم کیا کر رہے ہو؟ جب میرے امام یہ خطاب فرما رہے تھے تو خیموں میں سے رونے کی آواز آئی۔ میرے امام علیہ السلام اس آواز سے متاثر ہو کر آپ نے لا حول ولا قوت پڑھی اور جناب علی اکبر و عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ اہل حرم کو رونے سے منع کرو، انہیں جا کے کہو کہ صبر کریں، ابھی انہیں بہت رونا ہے۔ یہ دونوں ہستیاں گئیں اور جا کے اہل حرم کو رونے سے منع کیا۔ پھر میرے امام حسین علیہ السلام نے ان کوفیوں سے پھر خطاب فرمایا کوفیوں تمہیں میرا حسب و نسب معلوم ہے، آج پوری روئے زمین پر میرے حسب و نسب کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ فرمایا یہ دیکھو تم نے مجھے خطوط لکھ لکھ کر بلایا، اب خود ہی میرے خون کے پیاسے ہو گئے ہو۔ جب میرے امام نے ان کو وہ خط دکھائے تو کوفیوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم نے یہ خط نہیں لکھے۔ میرے امام نے فرمایا الحمدللہ حجت پوری ہو گئی، اب مجھ پر کوئی حجت باقی نہیں رہی۔ تمام حجت کے بعد میرے امام اپنے خیموں کی طرف تشریف لائے اور مالک بن عروہ لشکر اعداء میں سے ایک شخص آپ کے پاس آیا، گھوڑے پہ سوار تھا۔ جب اس نے جو آگ آپ نے جلوائی تھی خندق کے اندر اس کو دیکھا اور دیکھ کر اس بدبخت نے گستاخانہ جملے کہے۔ مالک بن عروہ کہنے لگا ہے حسین دوزخ کی آگ سے قبل ہی تم نے یہی آگ لگا لی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے اس کا یہ گستاخانہ جملہ سن کر فرمایا کذبت یا عدو اللہ، فرمایا اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے۔ مسلم بن اوسجا اس کے منہ پہ انہوں نے تیر مارنا چاہا لیکن میرے امام نے جو صبر و تحمل کے پیکر تھے منع کر دیا۔ فرمایا خبردار میری طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں ہوگی۔ پھر میرے امام علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کی یا اللہ اس بدبخت کو دوزخ کے عذاب سے قبل آتش دنیا میں مبتلا کر دے۔ جب آپ نے دعا کے لیے بھی ہاتھ نیچے نہ کیے دعا کر کے تو وہ گھوڑے پہ سوار تھا، اس کے گھوڑے کا پاؤں سوراخ میں پڑا، اس کے گھوڑے کا جب پاؤں سوراخ میں پڑا وہ گھوڑے سے نیچے گرا، اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا، اس کا گھوڑا لے کر اسے دوڑا، وہ جا کے اسی آگ کی خندق میں ڈال دیا، وہ جل کر وہیں واصل جہنم ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور لشکر اعداء میں سے ایک شخص آیا میرے امام کی بارگاہ میں، آ کے کہنے لگا حسین دیکھو سامنے فرات موجے مار رہا ہے لیکن خدا کی قسم تمہیں ایک پانی کا قطرہ بھی نہ دیا جائے گا، تم اسی طرح پیاسے دنیا سے چلے جاؤ گے۔ میرے امام نے جب یہ سنا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اسے پیاسا مار۔ جب آپ نے اللہ کے حضور یہ عرض کی تو اس کا گھوڑا بھاگا، اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے پیچھے اس نے دوڑ لگائی، اس پر شدت پیاس کی شدت اس پہ غالب آ گئی، العطش العطش پکارنے لگا۔ اس کے ساتھ اس کے منہ میں پانی ڈالتے تھے لیکن ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہیں اترتا تھا، پانی پانی پکارتا ہوا وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ جب میرے امام لشکر اعداء میں خطاب کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں وہ حسین ہوں کہ جو اپنے نانا جان کے کندھوں پہ کھیلا کرتا تھا۔ تو ایک لشکر اعداء میں سے ایک بے باک بولا، وہ کہنے لگا ہے حسین تمہیں رسول خدا سے کیا نسبت، معاذ اللہ۔ میرے امام کے لیے جملہ بڑا تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اللہ کے حضور عرض کی یا اللہ اسے فوری طور پر ذلت میں گرفتار کر۔ آپ کا یہ کہنا تھا، اسے رفع حاجت کی ضرورت پیش آئی، وہ ایک طرف بھاگا قضاء حاجت کے لیے بیٹھا، ایک سیاہ بچھو نے آ کے اسے ڈنگ مارا، وہ نجاست آلودہ تڑپتا پھرتا تھا، اسی حالت کے اندر وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ لیکن وہ سخت دلان کوفہ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ جب میرے امام حسین علیہ السلام لشکر اعداء سے خطاب فرما رہے تھے تو جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خطاب ذیشان کو سن رہے تھے۔ تو جناب حر نے جب سنا ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھ گئے، ان کے دل کی دنیا بدل گئی، ان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ جناب حر ابن سعد کے پاس گئے، جا کے کہا ابن سعد
کیا تم رسول اللہ کے نواسے کے ساتھ جنگ کرو گے؟ تو بتاؤ کہ بروز قیامت رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب جناب حر نے یہ بات کی، ابن سعد خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ اب جناب حر پریشان ہیں، دونوں خیموں کے درمیان کھڑے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں کہ جناب حر کا بھائی آپ کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا حر تیرے جیسا بہادر یہ حالت، حر کیا سوچ رہے ہو؟ تو جناب حر کہنے لگے اے میرے بھائی میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں۔ پھر امام علی مقام کے لشکر کی طرف اشارہ کر کے جناب حر کہنے لگے کہ میری ایک طرف جنت کے خوشنما خوش رنگ پھول کھل رہے ہیں اور دوسری طرف لشکر یزیدی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جہنم شعلہ زن ہے۔ اتنی بات کہی، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور سیدھا میرے امام کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے عرض کی اے امام حسین علیہ السلام، اگر میں آپ کی قدموں پہ اپنی جان قربان کر دوں تو کیا میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو میرے امام نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ عرض کی میرا نام حر ہے۔ فرمایا تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، حر کا مطلب ہے آزاد۔ فرمایا تو اس مصیبت میں تو نے نواس رسول کی قدم بوسی کی ہے، آج سے تو جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہو گیا ہے۔ جناب حر نے یہ مجدہ جاں فضا سنا، ادھر ابن سعد نے دیکھا کہ حر جو کہ ان کے لشکر کے سپہ سالار تھے وہ آ کے امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں مل گئے ہیں، تو حر نے تو ابن سعد نے صفوان کو بھیجا جناب حر کی بارگاہ میں، اور صفوان کو ابن سعد نے کہا کہ حر کو جا کر سمجھاؤ اور واپس لے کر آؤ، اگر وہ نہ آئے تو اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ صفوان جناب حر کی بارگاہ میں آیا، آ کے کہنے لگا حر تو بہت دانا و عقل مند، بہادر اور جری ہے، ہمارے لشکر کا سپہ سالار ہے، یزید جیسے حاکم کو چھوڑ کر تو حسینی سپاہ کے اندر کیوں شامل ہو گیا ہے، حسینی لشکر میں؟ چل واپس چل۔ جناب حر کہنے لگے میں واپس نہیں جاؤں گا۔ صفوان کہنے لگا کیوں؟ تو جناب حر کہنے لگے کہ چھوڑ کے دیں لشکر گمراہ میں آؤں، چھوڑ کے دیں فوج میں گمراہ کے آؤں، حاکم کو ہنساؤں اور میں محمد کو رلاؤں، حاکم وقت کا تو احساس کروں میں اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں۔ جب یہ بات کہی جناب حر نے، صفوان نے آپ کو نیزہ مارا، آپ نے اس کا نیزہ توڑ دیا، پھر جناب حر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو نیزہ مارا جو اس کے سینے سے پار ہو گیا۔ جب صفوان کے بھائیوں نے دیکھا غصے میں دوڑے جناب حر کی طرف، جناب حر نے ان کو بھی واصل جہنم کر دیا اور اپنا گھوڑا دوڑا کر میرے امام کی بارگاہ میں آ گئے، آ کے عرض کی جناب امام حسین علیہ السلام اب تو آپ مجھ پہ راضی ہیں؟ فرمایا ہاں حر میں تجھ پہ راضی ہوں۔ یہ مجدہ جاں فضا سنا، پھر لشکر اعداء میں چلے گئے، ان کو جا کے واصل جہنم کرنے لگ گئے، ان کی گردنیں کاٹ رہے ہیں۔ جناب گرامی جب انہوں نے دیکھا جناب حر کسی کے قابو نہیں آ رہے تو ان بدبختوں نے آپ کو گھیرا ڈال کر یک بار کی آپ پہ حملہ کر دیا، یکدم انہوں نے ہلہ بول دیا۔ جناب حر نے چاہا کہ ایک مرتبہ پھر میں امام علی مقام کی بارگاہ میں جاؤں، لیکن ارادہ جب کیا تو غیب سے آواز حر اب نہ جاؤ، حوریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ جناب حر نے میرے امام کو آواز دی کہ جناب امام حسین علیہ السلام میں آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہو تو فرما دیں۔ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے فرمایا حر تو چلا جا، ہم بھی تیرے پیچھے آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اتنے متواتر آپ پر وار کیے کہ جناب حر زخموں سے نڈھال ہو کر آپ زمین پہ تشریف لے آئے۔ آپ میرے امام کو آواز دی، میرے امام حسین علیہ السلام گئے جا کے جناب حر کو اٹھا کے اپنے لشکر میں لے کے آئے اور ان کے سر مبارک کو اپنے زانو مبارک پہ رکھا اور ان کے چہرے سے میرے امام گرد صاف کر رہے تھے۔ جب گرد صاف کر رہے تھے تو جناب حر نے آنکھیں کھولی، جب آنکھیں کھولی کیا دیکھتے ہیں کہ میرا سر زانو حسین پہ ہے، زانو جناب امام علی مقام پہ ہے۔ یہ دیکھ کے جناب حر مسکرائے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کریم ان کی محبت اہل بیت کے صدقے ہمیں بھی محبت اہل بیت، غلامی اہل بیت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔